صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج ہمارا بہت ہی خوبصورت موضوع اولاد کے حقوق۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اور اس کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد کو کون کون سے حقوق عطا فرمائے ہیں، ان کے بارے میں دین اسلام نے کیا رہنمائی فرمائی ہے، اس پر آج گفتگو ہوگی۔ اولاد، یہ لفظ بھی بہت خوبصورت ہے، یہ رشتہ بہت خوبصورت ہے۔ ماں باپ کی عظمت اور شان وہ بھی اپنی جگہ پر، اللہ سبحانہ و تعالی نے والدین کو بھی بہت اعلیٰ، بہت بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ اسی طرح جہاں اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ والدین کے تمام حقوق پورے کریں، تمام حقوق ادا کریں، وہیں پر سب سے پہلے والدین پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کے حقوق پورے کریں، چونکہ اولاد والدین کے لیے نعمت کا درجہ رکھتی ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور تا قیام قیامت اولاد والدین کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اولاد کی دعائیں انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم بھی فرماتے گئے، رب ہب لی من الصالحین، ربنا وجعلنا قرۃ اعین، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یعنی انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم یہ دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ ہمیں نیک ازواج بھی عطا فرما اور پھر ہمیں نیک ذریت عطا فرما، ایسی ذریت عطا فرما، ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جو لوگوں کے لیے متقی لوگوں کے امام بن جائیں، ان کے پیشوا بن جائیں۔ تو یوں سیدنا زکریا علیہ السلام انہوں نے دعا مانگی، اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں سیدنا یحییٰ علیہ السلام سے نوازا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اولاد صالح کی دعا مانگی تو فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے انہیں ایک حلم والے بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ تو یوں ہی انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم بھی اولاد کی اس نعمت کو حاصل کرنے کی دعائیں مانگتے رہے، حتیٰ کہ اس دعا کے ساتھ ساتھ کہ یا الہ العالمین ہمیں اولاد عطا فرما، ہمیں ہماری ذریت عطا فرما، اس کے ساتھ ساتھ ان کی دعا یہ بھی ہوتی تھی کہ وہ نیک صالح اولاد ہو اور وہ متقی لوگوں کے امام اور پیشوا بنے۔ یعنی انبیاء مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم اولاد کے ساتھ ساتھ ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی رفعت کے حوالے سے اور متقی لوگوں کی پیشوائی کے حوالے سے بھی ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے ہیں تو اس موقع پر بھی یہ دعا مانگ رہے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ۔ تو یوں مختلف مواقع پر انہوں نے یہ دعائیں مانگی کہ اللہ ان میں سے، یعنی انہی مکہ کے رہنے والوں میں سے ایک رسول مبعوث فرما دے۔ اور یہ دعا یوں پوری ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اسی دعا کی بدولت آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، انا بشارت عیسیٰ۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اطہار میں سے ہیں، اور یہ دعا جو ہے وہ بھی آپ کے اس اولاد اطہار میں سے ہونے میں شامل ہے۔ تو یوں انبیاء مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم ہمیشہ اولاد کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ اب اولاد عطا فرمانے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں تک فرما دیا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ وہ جسے چاہے بیٹوں سے نواز دے، جسے چاہے بیٹیوں سے نواز دے، جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرما دے، اور پھر فرمایا جسے چاہے وہ عقیمہ، یعنی بیٹوں
بیٹوں سے بھی نہ نوازے، بیٹیوں سے بھی نہ نوازے، بیٹے اور بیٹی دونوں نہ عطا فرمائے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بہرحال اولاد کے لیے سبھی نے دعائیں مانگی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ماں باپ اور وہ میاں بیوی کے رشتے میں چونکہ منسلک ہوتے ہیں تو پھر یہ شادی اور میاں بیوی کا رشتہ جہاں ازواج لتسکنوا الیہا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ ایک دوسرے کے تسکین کا باعث ہیں، اور وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، ایک دوسرے کے درمیان ان میاں بیوی کے درمیان مودت اور رحمت پیدا ہو جاتی ہے، وہیں پر فرمایا کہ یہ میاں اور بیوی، مرد اور عورت، ان کا یہ جو رشتہ ہے یہ تخلیق انسانی کا سبب بنتا ہے، یہ انسان کی بنی نوع انسان کی جو افزائش نسل ہے اس کا سبب بنتا ہے، انسانیت کے پھیلاؤ کا باعث بنتا ہے، حتیٰ کہ نبی کریم اگر مسلمانوں کی بات کریں تو پھر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ تو یوں اولاد کے لیے آج بھی ہر ماں ہر باپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے، ہمیں بیٹے کی شکل میں اولاد عطا فرما دے، بیٹی کی صورت میں اولاد عطا فرما دے، بیٹا اگر رحمت ہے نعمت ہے تو بیٹی رحمت ہے۔ تو یوں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کو پھر دین اسلام میں اولاد کی بڑی اہمیت ہے، اس کے حقوق ہیں، پرورش کرنے کا طریقہ، سبھی چیزیں جو ہیں ان کی طرف قرآن و سنت نے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں دور جاہلیت میں دین اسلام کی روشنی پھیلنے سے پہلے کفار مکہ ہوں یا دیگر عرب کے کفار ہوں، دیگر اقوام ہوں، تو ان کے ہاں بعض اوقات وہ اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے، پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، ماؤں کے رحموں میں ہی مار دیا جاتا۔ اور وجہ کیا تھی؟ اللہ کے قرآن نے اس کی طرف اشارہ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور ایک جگہ پہ فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ مضمون ملتا ہے اور غالباً سورہ اعراف میں بھی یہ پورا مضمون ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی، تنگ دستی، غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو، انہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں، انہیں بھی ہم ہی رزق دیں گے، تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں اور دیں گے۔ اور فرمایا کہ یہاں تک یہ فرما دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فرمایا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں اللہ کا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کیونکہ انہیں اور تمہیں سب کو اللہ سبحانہ وتعالی ہی رزق دیتا ہے۔ اور اسی طرح یہی مضمون سورہ بنی اسرائیل میں بھی ارشاد فرما دیا۔ تو اس آیہ کریمہ کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں زمانہ جاہلیت میں مختلف طریقوں سے اپنی اولاد کو قتل کر دیا جاتا تھا، مفلسی سے اور تنگ دستی سے کے ڈر سے، چاہے بیٹا ہوتا یا بیٹی، ان کو پہلے ہی مار دیا جاتا، اسقاط جسے ہم کہتے ہیں، ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا، ختم کر دیا جاتا، یا پیدا ہونے کے بعد مار دیا جاتا، قتل کر دیا جاتا، صرف اس ڈر سے کہ اگر یہ اولاد ہو جائے گی تو پھر ہمیں ان کے حقوق ادا کرنا پڑیں گے، ان کی پرورش کرنا پڑے گی، ان پہ روپیہ پیسہ مال و دولت خرچ کرنا پڑے گا، اور پھر اس صورت میں ہم مفلسی کا شکار ہو جائیں گے، ہم تنگ دستی کا شکار ہو جائیں گے، ہم غربت کا شکار ہو جائیں گے۔ ایک صورت تو یہ تھی۔ دوسری صورت یہ تھی کہ اپنی اولاد کو دیوی دیوتاؤں، بتوں کے نام پر ذبح کر دیا جاتا تھا، چاہے بیٹے ہوتے یا بیٹی ہوتی۔ تو یہ بھی بہت گھناؤنی صورت ہے، اس سے بھی منع فرما دیا کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ اور پھر تیسری صورت یہ ہوتی تھی کہ خاص طور پر بیٹیوں کو معذرت سامعین، تیسری صورت یہ ہوتی تھی کہ خاص طور پر بیٹیوں کو باعث عار سمجھتے ہوئے، یہ ایک ایسا جاہلیت کا ایسا رویہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے معاذ اللہ باعث ندامت ہیں، باعث شرمندگی ہیں، باعث عار ہیں، تو ان کی تربیت بھی کرنی پڑے گی، پھر ان کی شادی بھی کرنی پڑے گی۔ تو وہ اس وجہ سے معاذ اللہ وہ کہ ہم شرمندگی سے بچ جائیں گے، اس عار سے بچ جائیں گے، تو وہ بیٹیوں کو ایسی اذیت کے ساتھ زندہ پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے۔ اور ایسے ایسے واقعات ہیں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی وہ لوگ کہ جنہوں نے پھر اسلام کو قبول کیا اور زمانہ جاہلیت میں اگر ایسا عمل کر بیٹھے تو وہ رو رو کر بتاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس موقع پر آپ کے چشمان مبارکہ سے آنسو بہے
اور آپ بھی زار و قطار رونے لگے۔ تو وہ جب بتانے ایک شخص انہوں نے آ کر بتایا کہ میری بیٹی تھی، بہت خوبصورت، مجھے بہت پیاری تھی، لیکن چونکہ رواج یہ تھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی تیار ہو جاؤ، میں تمہیں سیر کروا لاتا ہوں، میں تمہیں باہر گھما لاتا ہوں۔ کوئی بہانہ بنایا، میلے پر لے جاتا ہوں۔ اس وقت وہ منڈیاں اور میلے لگا کرتے تھے۔ تو بس بیٹی نے سمجھا کہ میرے والد جو ہیں مجھ سے اتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، بیٹی نے تیاری کی، بیٹی تیار ہو گئی، اور باپ جو اس وقت سنگ دلی اندر آ چکی تھی، دل میں در آئی تھی، اس سنگ دلی کے حوالے سے باپ نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور ایک ویرانے میں چلا گیا، وہاں پر ایک گڑھا کھودا، اور باپ گڑھا کھود رہا ہے، وہ بیٹی معصوم بچی جو ہے وہ بڑی معصومیت کے ساتھ سوال پوچھتی ہے کہ بیٹا کہ ابا آپ یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ بس وہ حیران بھی ہے، وہ تعجب کہ ایک اس کیفیت سے گزر رہی ہے کہ یہ گڑھا کس لیے کھودا جا رہا ہے، لیکن باپ جو ہے اس پر وہ زمانہ جاہلیت کی درندگی، وہ سفاکیت وہ چھائی ہوئی ہے۔ گڑھا کھودتا ہے، گڑھا کھودنے کے بعد بیٹی کو اس گڑھے میں پھینک دیتا ہے، دھکا دے دیتا ہے۔ بیٹی جو ہے وہ پکارتی رہتی ہے، ابا ابا کہتی رہتی ہے، باپ کو پکار رہی ہے، رو رہی ہے، لیکن باپ کے دل پر ذرا سا اثر نہیں ہو رہا۔ جب یہ واقعہ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا رہا ہے، خود بھی رو رہا ہے، کیونکہ اب اسلام کی وہ عظمت اور اسلام کی وہ دولت ان کے دل میں گھر کر چکی ہے، تو اب اپنے اس فعل پر پچھتاوا بھی ہو رہا ہے، ندامت بھی ہو رہی ہے، شرمندگی بھی ہو رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس واقعے کو سماعت فرماتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہتے ہیں، آپ زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ یہ شفقت، یہ محبت، یہ نرمی، یہ رحم دلی، یہ اسلام نے انسانیت کو یہ حقوق عطا فرمائے ہیں کہ وہ بیٹی جس کو زمانہ جاہلیت میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اسلام نے اس بیٹی کو وہ عزت، وہ وقار، وہ مقام عطا فرما دیا کہ اسلام کی روشنی پھیلی، تو اب کوئی اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہیں کر سکتا، بلکہ اب بیٹی جو ہے وہ رحمت بن گئی، وہ باعث رحمت ہے، گھر میں برکتوں کا باعث بن گئی، گھر میں رحمتوں کا باعث بن گئی۔ اس بیٹی کو اسلام نے وہ حقوق عطا فرما دیے کہ آج کا سو کالڈ یہ مہذب معاشرہ آج بھی بیٹی کو، ایک عورت کو جو بیٹی ہے کسی کی، اس کو وہ حقوق، وہ مقام، وہ مرتبہ نہیں دے سکتا۔ آج عورت کو آزادی کے نام پر استعمال تو کیا جاتا ہے، اس کا استحصال تو کیا جاتا ہے، اور یہ آزادی بھی حقیقت میں آپ اس پہ غور کر لیجئے، یہ مردوں کی طرف سے عورت کو جو آزادی کا ایک نعرہ لگایا جاتا ہے، یہ خواتین بھی اس جھانسے میں آ گئی ہیں۔ حقیقت میں یہ عورت کے لیے آزادی نہیں، بلکہ مرد جو ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے عورت کو استعمال کرتے ہیں اور اپنی ہوس کا، اپنی درندگی کا نشانہ بناتے ہیں۔ عورت کو جو مقام اسلام نے عطا فرما دیا ہے وہ کوئی مذہب، کوئی معاشرہ، کوئی بھی ادارہ نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ یونائٹڈ نیشن جسے ہم کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کی پاسدار ہے، اس کو بھی جتنے بھی انسانی حقوق کا چارٹر اس نے بنایا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن و سنت، حتیٰ کہ خطبہ حجت الوداع اور ان اسلامی حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے، اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے بنایا ہے، اور اسلام ہی سے فیض یاب ہوا، لیکن اس پر بھی یونائٹڈ نیشن مکمل طور پر عمل درآمد نہیں کروا سکی۔ بہرحال اسلام نے یہ حقوق اولاد کو، اور خصوصاً اولاد میں بیٹیوں کو عطا فرما دیے کہ بیٹی آج ہمارے اسلامی معاشرے میں قابل عزت ہے، قابل احترام ہے۔ کیسے؟ عورت جو ہے وہ یا بیٹی ہے تو باعث رحمت ہے، یا بیوی ہے تو گھر کی وہ سربراہ ہے، گھر کی ملکہ ہے، گھر کی ذمہ داری اس کے ذمے ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، اور اگر بہن ہے یا بیٹی ہے تو دونوں صورتوں میں اس کی تربیت کر کے جنت کا اس کے بھائی، اس کے والدین مستحق بن سکتے ہیں۔ تو یوں ہر رشتے ناطے کی صورت میں اسلام نے عورت کو بہت زیادہ قابل احترام بنا دیا، ماں، بہن، بیوی، بیٹی کا یہ عزت بھرا رشتہ جو ہے وہ عطا فرما دیا۔ بہرحال
اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا کہ اپنی اولاد کو چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں مفلسی اور تنگ دستی کے ڈر سے تم نے قتل نہیں کرنا، بلکہ اس گناہ کے کام سے تم نے رکنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات جو ہے وہ رزق باہم پہنچانے والی ہے، تمہیں بھی رزق عطا فرماتی ہے اور تمہاری اولاد کو بھی رزق عطا فرمائے گی۔ اس خدشے کے پیش نظر تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے، اس سے منع فرما دیا۔ اسی طرح اولاد کو دین اسلام نے بہت سے حقوق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اولاد کی حفاظت کا حق ہے، اور وہ یہی ہے جس کا ابھی قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات بینات کی شکل میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ پھر رضاعت کا حق ہے، سورۃ البقرہ میں دوسرے پارے میں والدین کو، خصوصاً والد کو بچے کے جو 2 سال دودھ پلانا ہے اس کا حکم دے دیا، چاہے وہ ماں دودھ پلا دے یا کوئی دائی جو ہیں وہ دودھ پلا سکتی ہیں۔ تو یہ باپ پر اب ضروری ہو گیا کہ وہ بچے کو 2 سال تک اس کی ماں کا دودھ یا کسی بھی دائی کا دودھ جو ہے، جو رضائی والدہ ہوں گی ان کا دودھ پلائے گا۔ تو اس کا نان و نفقہ، چاہے وہ بچے کی ماں ہے یا اگر وہ رضائی ماں ہے، تو ان کا خرچہ جو ہے وہ اب والد کے ذمے ہے۔ تو یوں اس دین اسلام نے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی حقوق عطا فرما دیے کہ قتل نہیں کرنا، ناحق اس جان کو ختم نہیں کرنا، ضائع نہیں کرنا، اور پھر پیدا ہوتے ہی فرما دیا کہ اس کی خوراک کا جو بندوبست ہے دودھ کی شکل میں وہ ماں یا دائی کی شکل میں وہ باپ کے ذمے ہے، 2 سال تک دودھ پلانا۔ یہ اب دوسرا حق ہے، حفاظت اولاد کے بعد رضاعت، اولاد کو دودھ پلانا۔ اور پھر اس کے بعد جیسے ہی بچہ پیدا ہو، کان میں دائیں کان میں اذان کہی جائے، بائیں کان میں تکبیر کہی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ بھی ہے۔ خود سیدنا امام حسن حسین علیہ السلام، ان کے دائیں کان میں آپ نے اذان بھی کہی، بائیں کان میں تکبیر بھی کہی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، وہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہیں تو پھر کیا ہوگا کہ وہ بچہ ام الصبیان کی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ یہ بچوں کی بیماری ہے جس میں بچے بالکل سوکھا پن کا شکار ہو جاتے ہیں اور بالکل کمزور ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات اموات بھی ہو جاتی ہیں، بچے جو ہیں وہ موت تک چلے جاتے ہیں، موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیماری سے اور اس مہلک ترین بیماری سے بچنے کے لیے کیسا عظیم نسخہ اور کیسی عظیم دوا ہمیں بتا دی کہ دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں تکبیر کہی جائے تو بچہ جو ہے وہ ام الصبیان کی اس بیماری سے بچ جائے گا، اس سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح پھر تحنیک یعنی گھٹی دینا، یہ بھی سنت ہے، بچے کا حق ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو میٹھی چیز جو ہے اس کی تحنیک دی جائے، گھٹی دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام حسن حسین علیہ السلام، اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، دیگر بچوں کو آپ جب گھٹی دیا کرتے، تحنیک دیا کرتے تو عام طور پر کھجور جو ہے، خرما، اس کو اپنے منہ میں چباتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر بچے کے منہ میں ڈال دیتے یا اس کے تالو کے ساتھ تھوڑا سا وہ مل دیا جاتا۔ تو یہ گھٹی ہے، یہ تحنیک ہے، یعنی کوئی سی میٹھی چیز، کھجور ہو، شہد ہو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عمل کر کے ہمیں بتا دیا۔ تو اس حوالے سے یہ بچے کے پیدا ہونے پر یہ اس کے حقوق ہیں، حتیٰ کہ اس کا عقیقہ کروایا جائے 7ویں دن، یا اگر اس وقت عقیقے میں کیا ہے، یہ بھی احادیث مبارکہ میں بچے کی جانب سے، بیٹے کی جانب سے 2 جانور اور بیٹی کی جانب سے 1، اور اس کے برعکس بھی فقہی اصول جو ہیں ان کے مطابق اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، 1 بھی ہو سکتا ہے۔ تو یوں عقیقہ کرنا یہ بھی سنت ہے، حتیٰ کہ پھر اس کے ساتھ جو ہے بال، سر کے بال جو ہیں وہ منڈوانا، اور منڈوا کر اس کے برابر بالوں کے جو وزن ہے اس کے برابر اسے تول کر چاندی خیرات کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے، تو اس طرح 7ویں روز اس کی طرف سے کوئی جانور جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے،
اور 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے، اس کے بالوں کو مونڈ کر اس کے برابر جو چاندی ہے، چاندی یا اس کے برابر جو پیسے بنتے ہیں وہ صدقہ کر دیا جائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے کے لیے عقیقہ ہے تو اس کی طرف سے جانور کی قربانی دو، یعنی جانور ذبح کرو اور گندگی صاف کرو اور سر کے بالوں کو منڈوا دو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام حسن علیہ السلام کے عقیقے میں ایک بکری ذبح کی اور فرمایا اے فاطمہ سلام اللہ علیہا کہ ان کا سر منڈواؤ اور ان کے سر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دو۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے یوں ہی کیا، بالوں کا وزن کیا، وہ 1 درہم کے برابر یا کچھ کم نکلے تو اس کے برابر جو بالوں کا وزن تھا اس کے برابر چاندی صدقہ کر دی گئی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر میں بچہ پیدا ہو اور وہ اس کے عقیقہ کے طور پر قربانی کرنا چاہے، یعنی اس کی عقیقے کے طور پر جانور ذبح کرنا چاہے تو پھر لڑکے کے لیے 2 بکریاں اور لڑکی کے لیے 1 بکری جو ہے وہ ذبح کی جائے عقیقہ کے طور پر۔ تو یوں یہ عقیقہ کرنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ اس میں یہ کہ 7ویں دن عقیقہ نہ ہو سکے تو پھر 14ویں تاریخ، 21ویں تاریخ یا پھر جب بھی زندگی میں ممکن ہو اس موقع پر عقیقہ کر لیا جائے۔ یہ اولاد کے حقوق میں سے بہت اہم حقوق ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ ناظرین و سامعین، بچے کے عقیقے کے بارے میں یہ مسائل جو ہیں بخوبی آپ نوٹ فرما لیجئے کہ بیٹے کی طرف سے 2 بکرے یا 2 بکریاں، بیٹی کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری، یا اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹی کی طرف سے 2 جانور ہو جائیں، بیٹے کی طرف سے 1 ہو جائے، یا بکرا نہ ہو تو بکری ہو جائے، بکری نہ ہو تو بکرا ہو جائے، یہ ایسا اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسری ایک چیز بہت زیادہ اہم یہ نوٹ کر لیجئے کہ اب کون سا جانور ذبح کیا جائے گا، یعنی بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ قربانی کے دن ہے تو قربانی کے جانور میں عقیقے کا جو حصہ ہے وہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ قربانی کا بڑا جانور ہے، 7 حصے ہیں، تو عقیقے کا 1 حصہ جو ہے یا 2 حصے جو ہیں وہ قربانی کے ساتھ شامل کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ بات بھی مد نظر رہے۔ اور دوسری بات کہ اب عقیقے کے لیے کون سا جانور منتخب کیا جائے، کون سی شرائط ہیں، تو جو جانور قربانی کے لیے قربان کیا جا سکتا ہے، جو قربانی کے لیے شرائط ہیں وہی عقیقے کے جانور کے لیے بھی شرائط ہیں۔ تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن جن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے ان جانوروں کو عقیقے کے طور پر بھی ان سے عقیقہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اولاد کے بہت سے حقوق، اولاد کے بڑے بڑے حقوق میں سے اور پیدائش کے بعد جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اولاد کا اچھا نام منتخب کیا جائے۔ بچے کا اچھا نام رکھنا یہ بھی والدین پر ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی سب سے پہلے ایک انسان اپنی اولاد کو جو تحفہ دیتا ہے وہ اس کا نام ہے، اس لیے اچھا نام رکھنا چاہیے۔ اور فرمایا کیونکہ تم قیامت کے دن اپنے باپ کے ناموں سے پکارے جاؤ گے تو اس وجہ سے تم اپنے اچھے نام رکھو، یعنی اپنی اولاد کے تم اچھے نام رکھا کرو۔ تو یوں پتہ چلا کہ قیامت کے دن بھی ناموں سے پکارا جانا ہے تو اچھا نام ہوگا تو اچھے ناموں سے پکارا جائے گا۔ اور پھر اس وجہ سے والدین سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھا جائے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارے سب سے پیارے نام عبد الرحمن، عبداللہ اور اس طرح کے نام ہیں، حتیٰ کہ اگر اس میں یہ بھی اضافہ کریں، حدیث مبارکہ میں آتا محمد اور احمد نام، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر کسی گھر میں محمد نام ہو تو وہ گھر برکتوں والا ہے، حتیٰ کہ روز محشر محمد نام کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی مغفرت فرما دے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تو اس حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالی کی نسبت سے جو نام ہیں عبداللہ، عبد الرحمن، عبد القادر، تو یہ نام رکھے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کی نسبت سے جو نام ہیں وہ رکھے جائیں، محمد، احمد، مصطفیٰ، اس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، یا موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کی نسبت سے رکھیے۔ پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی نسبت سے رکھیے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی نسبت سے رکھیے، حسن، حسین۔ اسی طرح اگر بیٹیاں ہیں تو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی نسبت سے آپ رکھیے نام خدیجہ، عائشہ، حفصہ، میمونہ، زینب، تو یہ کتنے، فاطمہ، کتنے خوبصورت نام ہیں، رقیہ، ام کلثوم، ان ناموں کو رکھیے تو پھر انشاءاللہ ان ناموں کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔
تو یہ نام رکھنے کے حوالے سے اولاد کے حقوق میں سے ہے کہ اچھا نام رکھا جائے۔ اسی طرح پھر بچوں کا ختنہ کرنا یہ بھی سنت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں دن سیدنا امام حسن حسین علیہ السلام ان کا ختنہ کیا تھا، تو زیادہ بہتر ہے یہ 7ویں دن، ورنہ اس کے علاوہ بھی جب آسانی ہو تو ختنہ کر لیا جائے، جتنا جلدی ہو جائے اتنا زیادہ بہتر ہے میڈیکل کے حوالے سے بھی۔ اسی طرح اولاد کی تعلیم و تربیت کرنا یہ والدین پر فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، یہ والدین کا فریضہ ہے، اولاد کا حق ہے کہ ان کی بہتر اور اچھی تعلیم و تربیت جو ہے اس کا انتظام کیا جائے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کہ فرمایا گیا کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، تو اب یہ علم حاصل کرنا ہر بچے پر فرض ہے، تو اولاد پر تو علم حاصل کرنا وہ ضروری ہے، تو والدین کا یہ فرض ہے کہ وہ بچے کو اچھا علم، اچھی تعلیم دیں، اچھی تربیت کریں۔ اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں یہ بھی ملتا ہے، فرمایا گیا کہ اپنی اولاد کو فرائض کی تعلیم دو۔ فرائض کیا ہیں؟ فرائض یہ ہیں جو اسلام کی بنیادیں ہیں، جو اسلام کے ارکان ہیں، جو اسلام میں جو چیزیں فرض ہیں ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو تعلیم دو۔ یعنی ہماری اولادوں کے لیے، اولادوں کا ہم پر حق ہے اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بتائیں کہ توحید کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کیا ہے، ختم نبوت، ختم رسالت کیا ہے، یہ تعلیم دینا یہ ہم پر فرض ہے اور اولاد کا حق ہے، یہ فرائض کی تعلیم۔ اسی طرح پھر تمام انبیاء مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم پر ایمان لانا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کی ختم نبوت پر ایمان لانا، ایمان مفصل، ایمان مجمل، یہ فرائض ہیں۔ تمام ملائکہ پر ایمان لانا، تمام کتب سماویہ پر ایمان لانا، خصوصاً قرآن مجید، فرقان حمید کہ اللہ کی آخری کتاب ہے جو اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے اس نصیحت، اس قرآن کو نازل فرمایا، اللہ ہی اس کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اور پھر اچھی اور بری تقدیر کا بچوں کو بتانا، اولاد کو بتانا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور پھر یوم آخرت کا بتانا کہ ایک دن ہے جو یوم جزا ہے، جو حساب کتاب کا دن ہے، مالک یوم الدین اللہ ہے، اللہ اس یوم جزا کا، انصاف کے دن کا مالک ہے، اس لیے اس دنیا میں اچھے عمل کیے جائیں، کسی کے ساتھ برا عمل نہ کیا جائے، دین اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں، جو فرائض ہیں، عبادات، ان کو، حقوق اللہ کو بھی بجا لایا جائے، اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی پورا کیا جائے۔ تو یہ تمام فرائض علوم ہیں، یہ والدین کا فرض ہے کہ اولاد کو ان فرائض، ان چیزوں سے بہرہ کریں، چاہے وہ خود بتائیں، چاہے کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسہ، مکتب میں وہاں بھیجیں جہاں ان فرائض کی تعلیم دی جا رہی ہو۔ اور پھر فرمایا قرآن کریم کی تعلیم دو اپنے اولاد کو، تو قرآن کریم بھی سکھانا ہے، پڑھنا بھی سکھانا ہے اور اس کو سمجھنا بھی سکھانا ہے۔ اور فرمایا لوگوں کو علم سکھاؤ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو تشریف لے جاؤں گا، تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان فرامین مبارکہ کے مطابق ہم اپنی اولاد کو دنیا کا علم دیں، سبھی علوم انہیں سکھائیں، لیکن جو فرض ہے، پہلا فرض قرآن و سنت کی روشنی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ قرآن مجید، فرقان حمید کی تعلیم ہے، وہ دین اسلام کی تعلیم ہے، وہ فرائض علوم کی تعلیم ہے، وہ جتنی چیزیں فرض ہوتی جاتی ہیں ان کی تعلیم دینا ہے، نکاح، طلاق، تجارت، والدین کے ساتھ کیسے سلوک کرنا، یہ علم، یہ سکھانا یہ والدین پر فرض ہے۔ اسی طرح دیگر رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، دیگر لوگوں کے، مسلمانوں کے حقوق کیا ہیں، تو یہ سارے والدین نے یہ سارے فرائض علوم جو ہیں یہ اپنی اولاد کو سکھانے ہیں۔ اسی طرح اگر بچپن میں ہے تو سنن بہقی اس میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے بچے کے بولنے کا آغاز کرو۔ ہم آج دیکھتے ہیں بہت بڑا المیہ کہ ہم بچوں کو پتہ نہیں عجیب و غریب نام بتا رہے ہوتے ہیں، عجیب و غریب چیزوں کے نام اور عجیب و غریب الفاظ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ بولو، ایسے بولو۔ نہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اللہ کا نام لینا سکھاؤ، کلمہ طیبہ پڑھنا سکھاؤ، یہ سب سے پہلی بولی یہی ہونی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی تعلیم و تربیت سے زیادہ ایک باپ کا اپنی اولاد کے لیے کوئی عطیہ، کوئی تحفہ نہیں ہے۔ تو ضروری امر ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ والدین اس چیز سے بہت پیچھے ہیں، اس فریضے کو ادا کرنے میں بظاہر ناکام دکھائی دیتے ہیں کہ والدین اپنی اولاد کو اسکول، کالجز، حتیٰ کہ مدارس میں بھی بعض اوقات بھیجتے تو ہیں قرآن کریم کے پڑھ لو، ناظرہ پڑھ لو، لیکن حقیقت میں جو ان کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کرنی تھی نہ وہ خود دے پاتے ہیں اور نہ ہی وہ دلوا پاتے ہیں۔ تو ہم نے اس پر بھی غور کرنا ہے۔
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اولاد جیسے جیسے بڑی ہو رہی ہے تو اب ان کو کیسے اللہ کے حقوق کی جانب گامزن کرنا ہے، اس کے بارے میں وہ حدیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ جب اولاد بچے 7 سال کے ہو جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، یعنی محبت کے ساتھ اپنے ساتھ لے جاؤ، ان کو نماز سکھاؤ، نماز پڑھنے کا حکم دیتے رہو، ابھی سختی نہیں کرنی۔ لیکن فرمایا جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور پھر بھی نماز نہ پڑھیں تو پھر تنبیہ کرو، پھر سختی کرو، اور پھر اس موقع پر چونکہ یہ 9، 10، 12 سال اور پھر 14، 15 سال کی عمر، مختلف عمر میں بچے جو ہیں، بیٹا ہو یا بیٹی، وہ بلوغت کے قریب ہوتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، تو فرمایا ان کے بستر بھی اب الگ کر دو۔ تو پھر اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اگر 10 سال کے ہو کر بھی لیکن 7 سال کی عمر میں انہیں پیار محبت سے آپ نے تلقین کرتے رہنا، اپنے ساتھ لے جانا، نماز پڑھنے سکھانا، نماز کے کلمات سکھانے ہیں، ان کا ترجمہ سکھانا، معانی و مفاہیم سکھانے ہیں، خشوع و خضوع کا بتانا ہے، تو جب ان میں یہ محبت اور شوق و ذوق پیدا ہوگا، اور یقین کیجئے ہم نے دیکھا ہے کہ جن بچوں کے والدین خود نماز پڑھتے ہیں، گھر میں سنن نوافل پڑھتے ہیں، مائیں نماز پڑھتی ہیں، دادی نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، دیگر گھر کے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بچے خود بخود شوق کے ساتھ، خود وہ وضو بھی کر رہے ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں وضو کر لیں، خود وہ مصلی پر آ کر جائے نماز پر کھڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی اس جانب گامزن کریں، اور پھر اولاد کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے موٹے معاملات، بچے گھر میں کوئی چیز نیچے پھینک دی، کوئی توڑ دی، یا بعض اوقات بچے عام طور پہ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو نقصان دہ نہیں ہوتے، لیکن ہم فوراً انہیں ٹوک دیتے ہیں، انہیں ڈانٹ دیتے ہیں، حتیٰ کہ مار پیٹ تک نوبت آ جاتی ہے۔ نہیں، ایسے معاملات جن میں بچے کوئی نقصان نہیں کر رہے یا بچوں کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا اور وہ ایک تخلیقی کام کر رہے ہیں، اس سے ان کا نقصان نہیں ہے یا گھر میں کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، تو اس موقع پر ان کو نہیں ڈانٹنا چاہیے، اس موقع پر شفقت سے ان کو سمجھانا چاہیے۔ اور اگر حتیٰ کہ وہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے کوئی گھر کا نقصان ہو رہا ہے یا ان کا نقصان ہو رہا ہے، تو اس پر بھی انہیں پیار محبت سے سمجھانا چاہیے۔ بچے جو ہیں ان کے ذہن جو ہوتے ہیں ناپختہ ہوتے ہیں اور بہت نارمل ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کو یہ محسوس کرتے ہیں، حتیٰ کہ ماہر نفسیات جو ہیں ان کے مطابق تو وہ کہتے ہیں کہ 5-7 سال تک تو بچوں کو بالکل ڈانٹنا نہیں چاہیے، محبت اور شفقت کے ساتھ ہر چیز جو ہے بتانی چاہیے، سکھانی چاہیے، سمجھانی چاہیے۔ تو یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 سال کی عمر حتیٰ کہ 10 سال کی عمر تک فرما دیا ہے کہ ڈانٹنا نہیں، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، پیار محبت سے سمجھانا۔ ہاں 10 سال کے ہوں تو پھر آگ سختی کر سکتے ہیں، اور وہ بھی نماز کے لیے، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گامزن ہونے والے جو کام ہیں ان کے لیے، یعنی دین اسلام نے جو حقوق اور فرائض متعین کیے ہیں ان کے لیے۔ تو اس لیے بچے کا یہ حق ہے کہ اس پر شفقت کی جائے، حتیٰ کہ چھوٹوں سے شفقت کرنا یہ اسلام کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کا ادب احترام نہیں کرتا اور چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا، تو پھر اولاد سے شفقت کرنا، محبت کرنا کتنا ضروری ہے۔ وہ ایک اعرابی وہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے محبت فرما رہے تھے، غالباً سیدنا امام حسن علیہ السلام سے پیار محبت کا انداز اپنا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 10 بیٹے ہیں، بچے ہیں، میں تو ان سے محبت نہیں کرتا۔ آپ فرمایا اگر تمہارے دل سے اللہ نے محبت نکال لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو یوں اپنی اولاد حتیٰ کہ بچوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آئیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے جہاں صحابہ کرام ہمہ وقت پیش ہوتے، آگے ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر پر، کسی مہم پر، کسی غزوہ پر تشریف لے جاتے تو پورے مدینہ طیبہ کے بچے، چونکہ آپ کا ان کے ساتھ ایسا اچھا سلوک ہوتا، آپ ان کو سینے سے لگاتے، سر پر دست شفقت فرماتے، ان سے پیار محبت کا اظہار فرماتے، ان کو تحفہ دیا کرتے، تو آپ بچوں کا معاملہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے محبت کرتے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر پر تشریف لے جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 100 بچے جو ہیں مدینہ طیبہ سے باہر تک آیا کرتے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لاتے تو بچے پھر آپ کے ساتھ آپ کا استقبال کرتے مدینہ طیبہ سے باہر آ کر، اور آپ کے ساتھ مدینہ طیبہ تک آپ کے ساتھ جاتے۔ تو یہ بچوں کے ساتھ آپ کی محبت اور بچوں کی آپ کے ساتھ محبت کا عالم، اور پھر تمام اولاد کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے۔ کیسے یکساں سلوک؟ اس کی بھی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ صحابی رسول، انہوں نے اپنی اولاد میں سے ایک بیٹے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، ان کو ایک باغ یا کچھ اپنی جائیداد پراپرٹی میں سے دے دیا، تحفے کے طور پر دے دیا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بیٹے نعمان کو یہ باغ، یہ فلاں چیز جو ہے وہ تحفہ دی ہے، تو آپ اس پر گواہ ہو جائیے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے بشیر، کیا آپ نے اپنی تمام اولاد کو وہ باغ اسی طرح برابر تقسیم کیا ہے یا اپنے صرف اسی بیٹے کو دیا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو صرف انہی کو دیا ہے، اسی ایک بیٹے کو دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ غصے میں آ گئے، آپ کا چہرہ مبارکہ کا رنگ متغیر ہو گیا، تبدیل ہو گیا، اور آپ نے فرمایا میں اس ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا، اور فرمایا کہ اپنی تمام اولاد میں انصاف کرو، اگر ایک بچے کو دیا ہے تو پھر سبھی بچوں کو اس کے برابر وہ حصہ دو، وہ تحفہ دو۔ تو یہ دین اسلام کی پیاری تعلیمات ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات گھروں میں لڑائی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ والدین اپنی اولاد کے ساتھ برابری کا سلوک نہیں کرتے، خصوصاً پراپرٹی اور ان چیزوں میں کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، یا کسی کو دیا کسی کو نہ دیا، تو اس وجہ سے پھر جہاں نا انصافی ہوتی ہے وہاں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا پیارا اصول دین اسلام کا کو جو ہم تک پہنچا دیا کہ اولاد کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا ہے۔ اسی طرح بچوں کی کفالت پر خرچ کرنا، ان کا تعلیم، ان کی صحت، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، ان کی چھت کا انتظام کرنا، یہ والد پر فرض ہے، یہ عائد ہوتا ہے، یہ ضروری ہے۔ حتیٰ کہ بیوی کے جو حقوق ہیں، بیوی کا نان و نفقہ، بیوی بچوں سبھی کا، یہ بیوی کا اس کے شوہر کے ذمہ، بچوں کا ان کے والدین کے ذمہ، اور پھر آخری اور بہت بڑا فریضہ، یہ بہت زیادہ ضروری، آج ہمارے معاشرے میں اس سے بہت زیادہ روگردانی کی جا رہی ہے۔ والدین کا فرض ہے کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو ان کی شادی کر دی جائے، ان کا نکاح کر دیا جائے، لیکن اس شادی میں چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ بیٹے سے تو پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا آپ نے کہاں شادی کرنی، اس کی پسند کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن بیٹی سے کبھی نہیں پوچھا جاتا۔ بیٹی کو بھی دین اسلام نے یہ حق دیا ہے کہ اس کی رضا، اس کی پسند پوچھی جائے کہ وہ کیا چاہتی ہے، اور پھر یوں بیٹی اور بیٹے کی رضا مندی اور پسندیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے والدین فیصلہ کریں۔ اور پھر یہاں پر والدین اور اولاد دونوں انتہاؤں پر چلے جاتے ہیں۔ کیسے کہ اولاد یہ کرتی ہے، بعض اوقات وہ اپنی مرضی تھوپ دیتی ہے اور کورٹ میرج کر لیتی ہے، یا والدین اپنی زبردستی مرضی کرتے ہیں، تو بیٹا ہو یا بیٹی، خاص طور پر بیٹیوں پر زبردستی ان کی شادی کر دی جاتی ہے۔ دونوں معاملات بالکل دین اسلام کے خلاف ہیں۔ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ بیٹے اور بیٹی کی رضامندی کو بھی سامنے رکھا جائے، اور والدین کی رضامندی اور خوشنودی کو بھی سامنے رکھا جائے۔ بیٹا اور بیٹی اپنے والدین کو راضی کریں، والدین اپنی اولاد کی رضامندی کو سامنے رکھیں۔ اور اس میں شادی میں ایک بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ ہمارے سامنے آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں بچہ پیدا ہو وہ اس سے اچھا نام دے، اس کی تربیت کرے، جب بالغ ہو جائے اس کی شادی کرے، اور پھر فرمایا اگر بالغ ہونے پر اس کی شادی نہ کی اور وہ گناہ میں پڑ گیا، چاہے بیٹا ہے یا بیٹی، تو فرمایا اس گناہ میں اس کا باپ بھی شریک ہوگا۔ اسی طرح ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیٹی 12 برس کی ہو جائے، اور چونکہ یہ عمر عرب میں جو ہے حد بلوغت کی عمر تھی، تو فرمایا اس کے والدین اس کی شادی نہ کریں، تو اب اگر وہ لڑکی اس لڑکی سے، اس بیٹی سے کوئی گناہ ہو گیا تو فرمایا اس گناہ کی ذمہ داری ماں باپ پر بھی ہوگی۔ تو یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، ان کے بالغ ہونے پر ان کی شادی کر دی جائے، اور یہ آخری حق ہے۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر ایک صحابی غالباً انہوں نے یہ کہا اپنے بیٹے کے یہ سارے معاملات پورے کر کے، شادی کر کے کہا کہ اب بیٹا میں نے آپ کے سارے حقوق ادا کر دیے، حتیٰ کہ آپ بالغ ہو گئے، آپ کے نکاح بھی کر دیا، شادی بھی کر دی، تو اب اس دنیا کے معاملات آپ کے ذمے، اور آخرت کے بارے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سرخروئی عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، یہ اولاد کے حقوق ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ والدین ان حقوق کو مکمل طور پر ادا کریں۔ والدین سے کمی کوتاہی ہوتی ہے تو پھر اولاد کی جانب سے بھی معاملات میں الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ ناظرین و سامعین، اولاد کے یہ حقوق اللہ نے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن و سنت کی روشنی میں متعین کیے ہیں۔ والدین کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنی اولاد تک یہ حقوق بہم پہنچائیں، ورنہ اللہ کے ہاں
کل روز محشر ان سے اس بارے میں باز پرش کی جائے گی، اور پھر بدلے میں اولاد کے ذمے جو والدین کے حقوق ہیں وہ بھی پورا کرنا ضروری ہیں۔ یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بیٹیوں کے جو خصوصی حقوق اسلام نے متعین کیے ہیں، مختصراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا اگر میں خلاصہ پیش کروں، بخاری، مسلم، صحیح الجامع ترمذی میں فرمایا کہ جس کے 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، 2 بیٹیاں 2 بہنیں ہوں، حتیٰ کہ ایک کا بھی ذکر ملتا ہے، ایک بیٹی ایک بہن ہو، اور اس شخص نے بھائی ہے یا باپ ہے اچھی طرح تربیت کی اور پھر نکاح کر دیا، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور یہاں تک فرما دیا کہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح ایک واقعہ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کی خدمت میں ایک خاتون آئی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، تو انہوں نے کچھ طلب کیا کھانے کے لیے، آپ کے پاس کھجور ہی تھی، آپ نے کھجور دے دی، تو اس ماں نے وہ کھجور 2 ٹکڑوں میں تقسیم کی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دی اور خود نہ کھائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ سارا واقعہ گوش گزار کیا، عرض کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اس اللہ کی بندی پر جنت واجب ہو گئی، وہ بچیاں اس کے اور دوزخ کے درمیان رکاوٹ بن گئیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق اور دین اسلام کے مطابق بیٹیوں کو وراثت میں سے حق دینا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ بھی المیہ ہے کہ ہم جہیز کے نام پر وہ کچھ چیزیں تو دے دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہی وراثت کا حصہ ہم نے دے دیا، نہیں، وراثت میں سے حصہ دینا یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر پراپرٹی میں سے، جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا تو اس کے بارے میں بھی اگر قرآن کریم اور اس احادیث مبارکہ کو پڑھیں تو یہ پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنے کے مترادف ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اپنی تمام اولاد کو تمام حقوق جو ہیں وہ ان کے ادا کریں، انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں آپ کی اولاد آپ کو آپ کے تمام حقوق جو ہے وہ دے گی، اور اللہ سبحانہ وتعالی بھی آپ سے اس دنیا میں اور آخرت میں راضی ہو جائے گا اور سرخروئی ہوگی اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا